بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ یہ دوسرا عشرہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسطہ مغفرہ، کہ دوسرا عشرہ اس مہینے کا وہ بخشش اور مغفرت کا عشرہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس عشرے کے اندر اپنے بندوں کو، گنہگار بندوں کو، اپنے نافرمان بندوں کو گناہوں سے پاک و صاف فرماتے ہیں۔ جو لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں، اور ہر انسان کسی حد تک عاصی و گنہگار ہوتا ہی ہے، تو ہر انسان کو اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی اس عشرے کے اندر خاص طور پر فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے چند قطرے بہا کر اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر اپنے آپ کو، اپنے دل کو گناہوں کی سیاہی سے پاک و صاف کر کے ایک خوشگوار اور خوشحال زندگی گزارے۔ وہ زندگی جس میں اللہ کی رضا حاصل ہو، ایسی زندگی جس میں اللہ کی خوشی اور رضا نصیب ہو، ویسی زندگی ہمیں گزارنی ہے۔ اس لیے یہ بیچ والا عشرہ جو ہے بہت ہی اہم اور مغفرت کا عشرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک پانی کے قطرے کو سمندر سے جو نسبت ہے، اگر اتنی ہی نسبت اور مہینوں کو اس مبارک مہینے سے ہوتی، یعنی اس مبارک مہینے کے اندر جو خیرات و برکات، جو اللہ کے رحمتیں، اللہ کے عطا اور بخششیں ہوتی ہیں، اگر وہ نسبت اور مہینوں کو ہوتی تو بھی بات بنتی، لیکن اتنی سی بھی نسبت اور مہینوں کو اس مبارک مہینے سے نہیں ہے۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات ربانی کے اندر فرمایا ہے کہ یہ مہینہ تمام خیرات و برکات کا جامع ہے، یعنی پورے سال کے اندر جو خیرات و برکات ہوتی ہیں، یا اسلام میں جتنی بھی خیرات و برکات ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان تمام برکات کا یہ مہینہ جامع ہے۔ اس کے اندر وہ تمام برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ہر طرح کی خیر و برکت تمام سال میں جس کسی کو پہنچتی ہے، جس راہ سے بھی پہنچتی ہے، اس عظیم القدر ماہ مبارک ہی کی بے نہایت برکات کا ایک قطرہ ہے۔ یعنی پورے سال اگر انسان کو جو بھی رحمت، جو بھی نعمت میسر ہوتی ہے، وہ بس اسی مبارک مہینے کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اگر اس ماہ مبارک میں جمعیت کسی انسان کو نصیب رہی تو سارا سال جمعیت حاصل رہے گی۔ اگر اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر وہ گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہوا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے میں کامیاب ہوا، تو پورا سال اس کا جو ہے اسی جمعیت کے ساتھ، اسی حالت اور کیفیت کے ساتھ گزرے گا۔ اور اگر اس ماہ مبارک میں پراگندگی رہی تو سارا سال پراگندگی پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تو کتنا مبارک ہے وہ شخص جس کے پاس یہ مہینہ آیا اور اس سے راضی اور خوش ہو گیا، اور خرابی ہے اس شخص کے لیے جس سے یہ مہینہ ناراض ہو گیا اور اس کی برکات اور خیرات سے محروم رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، 3 بد دعائیں دی جب ممبر پہ آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی، ہلاک ہو وہ شخص جس نے اس مبارک مہینے کو پایا لیکن پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یعنی اس جیسا عظیم وقت اور اس جیسا مناسب وقت اپنی گناہوں کی بخشش کروانے کا اور انسان کے پاس موقع ہی نہیں مل سکتا ہے، اور یہ موقع آ کر بھی وہ اس موقع کو کھو دے، اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی شخص نہیں ہوگا، اس سے بڑا محروم القسمت کوئی انسان نہیں ہے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بزرگوں، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بس اللہ کی طرف متوجہ رکھیں تاکہ تمام اصلی کمالات اور ذلی برکات میسر ہوں۔ اور فرماتے ہیں شاہ حضرت مجدد الفسانی، اور اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے ختم کی سنت بھی اسی تعلق کی بنا پر معلوم ہوتی ہے کہ کیوں، تاکہ انسان کو تمام اصلی کمالات اور برکات حاصل ہوں۔ اس لیے کہ تمام کمالات اور برکات کا منبع اور سرچشمہ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا، امید ہے کہ وہ اس کی برکات سے محروم نہیں رہے گا اور اس کی خیرات سے روکا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر 2 خاص عبادتیں رکھی گئیں، ایک دن کا روزہ ہے اور رات کی عبادت ہے۔ یہ دونوں الگ الگ عبادات ہیں، اس کے اندر بھی اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت اور اللہ کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور وہ خیرات وہ برکات جو اس مبارک مہینے کے ایام سے متعلق ہیں اور ہیں، یعنی اور وہ برکات اور خیرات جو اس کی راتوں سے وابستہ ہیں کچھ اور ہیں، یعنی دونوں برکتیں اور رحمتیں اور خیرات جو ہیں الگ الگ ہیں۔ اسی راز کے باعث شاید یہ بات ہے کہ جلدی روزہ افطار کرنے کا حکم ہے اور سحری میں تاخیر کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے ہم بھی اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ کی طرف سے ایک یہ پیریڈ ہے، یہ آفر ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا،
اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کا، اس اللہ سے اپنی یاری لگانے کا جس اللہ سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ شیطان اور نفس کی شرارتوں نے جس رب اور جس خالق و مالک سے ہمیں بیزار کر رکھا ہے، اس کے الطاف اور اس کی رحمتیں عام ہیں، سب پر ہیں عام، اس کے الطاف شہیدی سب پر، تجھ سے کا ضد تھی گر تو بھی کسی قابل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ساری امت مسلمہ کو اس مبارک مہینے اور ان ایام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔